کے اندر نچ کے مرشد بنایا سی بلے شاہ نے. ہاں وہ میرا بھائی کہتے ایک دن مجھے ایک سکھ کہنے لگا بلے شاہ ساڈے نے. انہیں کہا بھائی لے جاؤ تواڈے ہی نے, سانو نہیں چاہیے. ہاں وہ بھی مانتے ہیں ان کو. پنجا صاحب آپ چلے جائے ٹیکس لا, مسلمان بھی جاتے ہیں سکھ بھی جاتے ہیں. تو ناظرین آپ نے یقیناً انداز گفتگو ملاحظہ کیا کہ کتنا مہذب انداز ہے کہ جس انداز سے مرزا انجینئر حضرت قبلہ سید بابا بلے شاہ علیہ رحمہ کے متعلق گفتگو کر رہا ہے. یہ یقیناً کسی مہذب کسی اہل علم کی گفتگو تو ہو نہیں سکتی, یہ کسی چرب زبان شخص کی ہی گفتگو ہو سکتی ہے. عزیزان گرامی قدر, قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے کے بعد دو گناہگار ایسے ہیں جن سے اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر پارہ نمبر 1 اور پارہ نمبر 3 سورہ البقرہ شریف کی آیات نمبر 278 اور 279 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ. ترجمہ یہ ہے, اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو باقی جو رہ گیا ہے سود سے, اگر تم مسلمان ہو. پھر اگر ایسا تم نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کا. یہ ان اہل ایمانوں کو کہا گیا کہ جب سود کی حرمت کی آیات نازل نہیں ہوئی تھی اور انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ سودی کاروبار کر رکھے تھے, کچھ پیسے لے لیے اور کچھ باقی لینے تھے, تو جب حرمت سود کی آیات نازل ہوئی تو کہہ دیا کہ جو باقی رہ چکے ہیں اب اسے بھی چھوڑ دو, اب وہ تمہارے لیے لینا جائز نہیں. ہاں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اگر تم ایسا کرو گے, سود لوگے, تو سمجھ لو اللہ رسول کا تم سے اعلان جنگ ہے. دو گناہگار ایسے ہیں, بدبخت ہیں, جن سے اللہ اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے. ایک سود خور ہے اور دوسرا صحیح بخاری شریف کے اندر یہ چوتھی جلد صفحہ نمبر 248 میں حدیث نمبر 6502 میں ہے. نبی کریم علیہ السلام کا فرمان عالی ہے, یہ حدیث قدسی ہے, ان اللہ تعالی من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, کہ جس شخص نے میرے ولی سے, میرے نیک بندے سے دشمنی رکھی, میں خدا اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. ایک ولی کا دشمن اور ایک سود خور, ان دونوں سے اللہ رسول کا اعلان جنگ ہے. اب اعلان جنگ کیسا ہے؟ اعلان جنگ یہ ہے کہ سود خور جتنا بھی اپنا مال بڑھانے کی کوشش کرے, بظاہر چند دن کے لیے بڑھ سکتا ہے, لیکن حقیقتاً اس کا مال گھٹنے والا ہے, اس کا مال خسارے میں ہے. ایک نہ ایک دن اس کا ناجائز طریقے سے کمایا ہوا مال, ساری جمع پونجی ختم ہو جائے گی, مال بھی ختم ہو جائے گا, اور اگر اس نے توبہ نہ کی اور لوگوں کے اس کے حقوق واپس نہ کیے تو اس گناہ کی سزا بھی اس کے سر پہ ہوگی. جتنا بھی سود خور کوشش کرے اس کا مال اللہ کبھی بڑھنے نہیں دیتا, کیونکہ برکتیں اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. اس لیے کہا کہ بے شک صدقہ مال کو بڑھاتا ہے اور سود مال کو گھٹاتا ہے. وہ جتنی کوشش کرے, اللہ رسول کا اعلان جنگ ہے, اس کا مال بڑھنے نہیں دیں گے. اور دوسرا وہ بدبخت ہے جو اللہ کے ولیوں کی شانوں میں بک بک کرتا ہے, اللہ کے ولیوں کی شانوں میں بھونکتا ہے, ان کی ہاں ادب نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہیں میں عزتیں دے رہا ہوں, جنہیں میں قدریں عظمتیں دے رہا ہوں, کسی انسان مخلوق کی کیا ضرورت ہے کہ ان کی عظمتوں کو کم کر سکے. اب جتنا بھی اولیاء کی شان میں مرزا جہلمی یا اس کی ذریت بولے, کبھی اللہ والوں کی شان میں کمی نہیں آ سکتی. اور سید بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ تو سادات گھرانے سے ہیں. آپ کے آباء و اجداد بخارا سے یہاں ہجرت کر کے آئے تھے اور پھر یہاں دین متین کی پوری زندگی خدمت کی ہے. اب یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ جی ان کا کلام سکھ پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے, ان کی زبان ملتی جلتی ہے اور وہ ان کی زبان میں انہوں نے شاعری کی ہے اور وہ پڑھتے ہیں, تو بابا بلے شاہ کے کلام نصیحت آموز بھی ہیں, فکری افکار کو اجاگر کرنے والے بھی ہیں, اللہ رسول کی محبت والے بھی ہیں, تصوف والی شاعری بھی انہوں نے کی ہے. تو یہ کوئی دلیل شرعی نہیں ہے کہ سکھ ان کو زیادہ پڑھتے ہیں. اگر اس طرح کی بات کی جائے تو سکھ تو سیدنا امام علی مقام, سیدنا امام حسین کا نام کا ماتم بھی کرتے ہیں, ان کے نام کی سبیلیں بھی لگاتے ہوں گے. اور بارہا نوجوان بتاتے ہیں کہ جب انڈین لوگ اپنی فلمیں بناتے ہیں تو ان کی کئی فلموں کے سینوں کے اندر, بلکہ نواسر رسول حسین امام علی مقام کے
मातम को दिखाया गया। अगर वो उनका नाम लेते हैं और उनके मनाक़िब पढ़ते हैं तो माज़अल्लाह फिर कोई अहले ईमान ये सोच सकता है कि इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला को उनके खाते में डाल दिया जाए? नऊज़ बिल्लाह, कोई भी अहले ईमान ये बात नहीं सोच सकता। तो ये एक अंदाज़े गुफ्तगू कोई मुहज़्ज़ब शख्स के अंदाज़े गुफ्तगू नहीं है। ये शख्स अपने ऊपर लानतों के तूफान, लानतों के गुनाह ले रहा है कि अल्लाह के वलियों की शान में बकबक करके ये अल्लाह रसूल से लाने जंग कर रहा है। ये जितने भी कोशिश करे इनके आस्ताने ता क़यामत आबाद व शाद रहेंगे और लाखों करोड़ों तिश्नगान इल्म इनके दर से अपनी प्यास बुझाते रहेंगे और इनके फैज़ से फैज़ याफ़ होते रहेंगे। द प्रीचिंग ऑफ इस्लाम के अंदर एक अंग्रेज मुफक्किर लिखता है कि 14 कौम में अक्खड़ मिजाज बड़े सगीर की ऐसी गुजरी हैं जिनको इस्लाम गंजे शकर के सदके मिला है, क्योंकि बड़े सगीर के अंदर कोई मुस्तनद रिवायत के साथ नबी करीम अलैहिस्सलाम का या नबियों का आना साबित नहीं है, खुलफा राशिदीन का भी आना साबित नहीं। यहां जो इस्लाम की सारी बरकतें अज़ानें हो रही हैं, कुरान पढ़ा जा रहा है, तो सारा बुजुर्गान दीन की मेहनतों का सदका है। अल्लाह ताला हमें अपने नेक बंदों का अदब नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।